مسجد ہے ان کے گھر میں تم پیدل دورہ کر کے قیام کرتے ہو، چائے نوشی کرتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے۔ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اسد اکبر الدین اویسی کوئی پنچر بنانے والا نہیں، کل بھی کروڑ پتی تھا، آج بھی کروڑ پتی ہے، ایک اشارے سے کسی کو بھی خرید سکتا ہوں، مگر تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے والد محترم ایک بیگم منزل میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے جہاں تمہاری پرورش ہوئی۔ آج تم کروڑوں روپے کی بات کرتے ہو، وہ دولت تمہیں جس ذرائع سے بھی ملی وہ حلال ذرائع نہیں ہیں۔ اگر اس دولت کو نچوڑا جائے تو مسلمانوں کے خون کی بو آئے گی، بابری مسجد کی میناروں سے ٹپکتے ہوئے آنسو اس دولت سے ٹپکیں گے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کل تک تم یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ رکشے والوں کی جماعت ہے، بنڈی والوں کی جماعت ہے، پان ڈبے والوں کی جماعت ہے۔ مجھے بڑا فخر ہے اس پنچر بنانے والے پر، میں اسے اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اسے عزت دوں گا اس لیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی روٹی کے لیے محنت کر رہا ہے۔ محنت کرنا کوئی بری بات نہیں۔ وقت کا خلیفہ سید حامد حسین چٹاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی ادھوری بات کو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ میں گزارش کروں گا ایم اے باسط صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ جو خالق کائنات ہے، عزت اور ذلت کا دینے اور لینے والا ہے، حیات اور موت کا مختار ہے۔ دائس پہ تشریف فرما عالی جناب سید حامد چٹاری صاحب قبلہ اور میرے تحریک کے رفقا، چونکہ وقت بہت کم ہے، 10 بجے ہم کو تقاریر ختم کرنی ہے، چھوٹی سی مختصر سی باتیں آپ سے کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ میری عزت مآب خواتین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ سے کچھ گزارشات ہے میری، وہ یہ ہے کہ ماں کی گود تربیت گاہ ہوتی ہے۔ آپ کو حق بات اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور سمجھانا ہے۔ آج یہ الیکشن کا موسم، الیکشن کی بات ہے، ایسے کینڈیڈیٹ کا ساتھ دو جو آپ کے مصیبت میں ساتھ دے سکتا ہے، ایسے امیدوار کا ساتھ دو جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے تعلیمی اسکولوں کو قائم کر سکتا ہے، ایسے کینڈیڈیٹ کا ساتھ دو جن کے والد بزرگوار نے ثابت کر کے بتایا کہ ان گلیوں کے اندر وہ ہر 2 روز 3 روز کو یہاں بنا کسی سیکیورٹی کے اکیلے آیا کرتے تھے، گھومتے تھے، پان کے ڈبے والے کو بھائی سلام علیکم بولتے تھے، حتیٰ کہ رکشہ والا بھائی بھی بیٹھا رہا، کیا جان بھائی، کیا رحیم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ عاجزی کا پتلا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں کے مسائل کی بات آتی، ایوان میں ڈٹ کے کھڑے ہوتا اور ایک شیش پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج ہمارے سامنے جو آپ کے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں 15 سال سے جس ایم ایل اے کو قائم کیا ہے، یہ بھی بچہ میرے سامنے کا ہے۔ ان کے بھائی جو آج صدر بنے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی میرے بزرگ نہیں ہے، ان کے دادا کا بھی دور میں دیکھا ہوں، ان کے بایا کا بھی دور دیکھا ہوں، ان کا بھی دور دیکھ رہے ہیں، اور مجھ سے زیادہ عالی جناب حامد چٹاری صاحب دیکھ چکے ہیں ان لوگوں کی حیت کو۔ حضرات، مختصر یہ ہے کہ یہ بچے جو فرعونیت کی چال چل رہے ہیں، یہ غریب مسلمان آپ کو عزت کا تاج پہنائے اوڑھ دے کے، اور آج یہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہے خرید سکتا ہوں۔ آج مسلمان یہ عالم پہ ہو گیا، آج تیری نظر میں ہم اتنے گر گئے۔ ارے بابا تو کہاں کا امیر و کبیر تھا، ہم سے پوچھ۔ تیرے دادا کی بات تو نہیں بولتا میں جب بیگم منزل میں کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، تمہارے بابا کی وہ بات نہیں بولتا میں جو بیوہ کے گھر میں کرائے سے تھے۔ میں اتنا پوچھتا ہوں تیرے پاس تونگری کہاں سے آئی جبکہ تمہارے بابا کو عوام نے چندہ کر کے ایک جیپ گاڑی دلائی تھی،
یہ بات آج بھی ابراہیم بن عبداللہ مسقطی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لو جا کے. اور یہاں اس بستی کے اندر بھی شاید میری آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہوگی، وہ بھی جانتے تھے آج اللہ نے ان کو بھی نوازا ہے، وہ بھی غریبی سے دو چار ہو کے آئے ہیں اور آج وہ بھی تونگر ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ایسی بڑی بات نہیں کی جس سے مسلمانوں کا وقار خراب ہوتا ہے. مسلمانوں کی قیمت تو لگا سکتا ہے، جس کو چاہے خرید لو، تو تونگر ہے. ارے میاں جب تم شادی کرنے گئے تھے کرسچن لڑکی سے تو گھر سے ہکال دیے گئے تھے نا، کہاں بھیک مانگتے تھے آپ؟ جا کے یاد کرو وہ وقت. احسان فراموش مت بنو. یہی زاہد علی خان کے پاس ہاتھ پسارتے تھے، یہی خان لطیف خان کے جو ہے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. تونگری کا واسطہ ہم کو مت دو. ہم غریبوں کو گلے لگانے والے ہیں، ہم غریبوں کے درد کو اپنی محبت سمجھتے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کا ایک قائد تھا، مجلس سے ہم کو بیر نہیں ہے، مجلس ہمارے بزرگوں کے آباء و اجداد کی متاع عزیز تھی اور ہماری بھی متاع عزیز ہے. مجلس کو اویسی خاندان نے نہیں بنایا، مجلس کو بنانے والے اس دور کے علماء تھے. عبد القدیر پیا، عبداللہ شاہ صاحب قبلہ، یحییٰ پاشا قبلہ، انوار اللہ افتخاری، ایسے بزرگ تھے جو مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد کو رکھے تھے. اور آج تم تونگری کا واسطہ دیتے ہو. دوستوں اور بزرگوں، بگڑے ہوئے بچے کو اپنے سر پہ بہت بٹھا لیا ہے ہم نے، بگڑے ہوئے بچے کو بہت ہم نے سر پہ بٹھا لیا ہے. اس کو ہمارے مسائل سے کام نہیں ہے، اس کو ہمارے بچوں کی اصلاح سے سروکار نہیں ہے. اب ایک موقع آپ کے پاس آیا ہے. ڈاکٹر قائم خان واقعی ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ہے. اب میں دونوں کو کمپیئر کر رہا ہوں. اکبر الدین اویسی کالج کی سیڑھیوں سے پہلی سیڑھی سے واپس آ گیا ہے، اور ڈاکٹر قائم خان ڈاکٹری کی ڈگری محنت سے مشقت سے پاس کر کے آیا ہے، آج اس کا دواخانہ چل رہا ہے. لیاقت یہ ہے. بہرکیف چونکہ مقررین بہت ہے، کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر قائم خان صاحب آنے والے ہیں. ہماری آپ کو گزارش ہے کہ اپنا قیمتی ووٹ اس بار ضائع مت ہونے دو. آج دیکھو، جاؤ، یاقوت پورا جاگ چکا ہے، یاقوت پورا جاگ چکا ہے. اٹھو، میرے دیش کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار کو ہلا دو. آپ کا اپنا ووٹ اس بار ٹی وی کے نشان پہ پڑے گا. میری ماؤں سے، بہنوں سے میں گزارش کر رہا ہوں، عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں، آنے والے 5 سال کو ہمارے مضبوط بنائیں.